السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے عوام کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ملک بھر میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ عمران خان نے آج ضلع باجوڑ میں تمرگرہ خار ممدگڑھ روڈ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس شاہراہ سے نئے ضم شدہ ضلعوں کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملانے اور سیاحت اور تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مزید جمہوری نمائندہ اور مؤثر بنانے کی غرض سے اس میں جامع اصلاحات کو مسلسل فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان کی قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین نے جو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، وزیر خارجہ سے مذاکرات میں افغان عمل اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت قانون کی حکمرانی کے لیے پرعزم ہے اور بدعنوان عناصر کے احتساب کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کو آج لاہور میں ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کیے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف علی زرداری اور دوسروں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ امور کشمیر گلگت بلتستان کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے جا رہی ہے۔ کیپٹن عبداللہ ظفر گزشتہ شب جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مقررین نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے گھناؤنے جرائم کے احتساب کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ نگورنو کاراباخ کے علاقائی تنازع پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جھڑپ میں فوجیوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیراعظم عمران خان نے آج شام پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ایک سرجیکل اور الائڈ سروسز بلاک کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر ڈاکٹرز اور ماہرین صحت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے نظام سمیت تمام شعبوں میں اصلاحات کی گئی ہیں جس کا مقصد نگرانی اور جانچ پڑتال کے نظام میں شفافیت یقینی بنانا ہے۔ اب ہم نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشنز ہو جائے گی پرائیویٹ ہاسپٹلز اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کی، آپ کیونکہ جدھر بھی مریض کے پاس عام آپ کے شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل بھی جا سکتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ کے اوپر کمپٹیشن ہوگی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ آپ کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا مریضوں کو، کیونکہ غریب سے غریب آدمی کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اس کے پاس چوائس ہوگی، جو اس کو اچھا علاج ملے گا وہ ادھر جائے گا۔ وزیراعظم نے انصاف اور شفافیت کے لیے حکومت کے تمام محکموں میں میرٹ یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جزا و سزا کے مناسب نظام کے بغیر کوئی نظام مؤثر انداز میں کام نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم نے ڈاکٹرز پر زور دیا کہ وہ مریضوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں کیونکہ یہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ بعد میں وزیراعظم عمران خان نے باجوڑ میں تمرگرہ خار ممدگڑھ سڑک کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیراعظم نے یہاں عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے اعتماد ظاہر کیا کہ قبائلی اضلاع میں سڑکوں کی تعمیر سے سیاحت اور تجارت دونوں کو فروغ ملے گا۔ یہ جو آج سڑک کی ہم آج افتتاح کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ تجارت بھی اور ٹورزم بھی بڑھے گی۔ اس قبائلی علاقہ ہے، یہ میں بڑے بڑے پرانی جگہ ہیں اور اس میں بڑے بڑے خوبصورت علاقے ہیں اور وہ بھی ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ ٹورزم کے لیے۔ عمران خان نے قبائلی اضلاع میں تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کا عزم ظاہر کیا۔ ہم نے ان علاقوں کے اندر تعلیم کو عام کرنا ہے اور تعلیم بھی جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں، ہنر سیکھیں لوگ۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج تک کوئی معاشرہ دنیا میں تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کیا اور قبائلی علاقہ تعلیم میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قبائلی علاقوں کو ڈیولپ کریں تاکہ یہیں آپ کو روزگار بھی ملے، تعلیم بھی ملے، یہاں کارخانے لگیں، ڈیولپمنٹ یہاں ہو۔ وزیراعظم نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں ہر خاندان کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا جس کے تحت وہ سالانہ 7.5 لاکھ روپے تک حفظان صحت کی خدمات حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے کے ہر خاندان کو صحت کارڈ کی فراہمی کا اعلان اسلامی فلاحی ریاست کے خواب کی تکمیل کی طرف بڑا قدم ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے آج مومند میں عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی ضلعوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن فنڈ فراہم کرنے کا یقین دلایا۔
انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ قبائلی اضلاع میں ایسی صنعتیں قائم کرنے پر مرکوز ہے جن سے افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک اشیاء برآمد کی جا سکیں۔ عمران خان نے کہا کہ سرحدی مارکیٹس بھی کھولی جا رہی ہیں جس سے مقامی لوگوں کو افغانستان کے ساتھ تجارت کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی توجہ معاشرے کے کمزور طبقوں اور سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر مرکوز ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مذاکرات کے کامیاب نتائج کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ افغانستان میں اب جو بات چیت چل رہی ہے طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کی، اور ایک امن کی طرف وہ ملک جا رہا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ باجوڑ اور باقی قبائلی علاقے کے علاقوں میں اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کے کنیکشن ہے، آپ تجارت بڑھ جائے گی، آسان ہوگا یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا، کیونکہ یہاں کے لوگ صدیوں سے تجارت تو کرتے تھے، تو اب وہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کو اور زیادہ جمہوری، نمائندہ، جواب دہ، شفاف اور مؤثر ادارہ بنانے کے لیے جامع اصلاحات کے فروغ کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے آج اطالوی وزیر خارجہ کی میزبانی میں مفاہمت کے لیے متحد ہونے کے موضوع پر سالانہ وزارتی اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تنظیم نو کے لیے UFC کی مشترکہ ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے 5 نکاتی تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے بعض ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کے اصلاحاتی عمل کو سلامتی کونسل میں مستقل نشستوں کے حصول کے لیے ہٹ دھرمی پر مبنی اپنے دعووں سمیت اپنے تنگ نظری پر مشتمل عزائم کی تکمیل کے لیے ناجائز طور پر استعمال کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فیصلوں کے مطابق ہم ایک ایسے حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے جس کو تمام رکن ملکوں کی مکمل سیاسی حمایت حاصل ہو۔ UFC گروپ کا ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزرائے خارجہ کی سطح پر اجلاس ہوتا ہے۔ UFC وزراء نے نئے مستقل ارکان کو شامل کر کے سلامتی کونسل کو توسیع دینے کے لیے اپنی مخالفت کی تصدیق کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص قومی عزائم اور غیر مساوی حقوق کے حامل نئے ارکان کے اضافے سے ایک مؤثر اور جمہوری سلامتی کونسل میں اصلاحات نہیں کی جا سکتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا نے تسلیم کیا اور اسے سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں افغانستان کی قومی مصالحت کے لیے اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کا نیا آغاز چاہتا ہے تاکہ دو طرفہ تجارت اور علاقائی روابط کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، سول، ملٹری، سب ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان افغانستان کی استحکام میں، خوشحالی میں، خود مختاری میں اور یکجہتی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے منسلک ہے۔ افغانستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، ہماری تجارت بڑھے گی، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز موجود ہیں اور ہم اس نئے ماحول کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد جلد افغانستان کا دورہ کریں گے۔ قومی مفاہمت کے بارے میں افغانستان کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی مفاہمتی اور سنجیدہ کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں کہی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے افغان امن عمل میں کردار ادا کرنے پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی طرف سے ان کی سرپرستی میں شروع کردہ امن عمل کے ذریعے افغانستان کے تنازع کے پرامن اور پائیدار سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشترکہ ذمہ داری کے طور پر افغان امن عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ طالبان امن معاہدہ اور بعد میں دوحہ میں افغان دھڑوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے افغانستان میں پائیدار امن کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان قیادت کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا اور افغان امن عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حالات خراب کرنے والوں پر بھی نظر رکھنا ہوگی جو خطے میں امن اور استحکام نہیں چاہتے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی استحکام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کی اپنے ملک باعزت واپسی کا خواہاں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور حکومت اداروں کی آزادی اور میرٹ پر یقین رکھتی ہے تاکہ انصاف یقینی بنایا جا سکے۔
جو ہماری کمٹمنٹ تھی عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، اپنے فیصلے کریں، اور اس ملک کو اگر ترقی ہم نے دینی ہے تو وہ اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے، ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ملک کے لیے وزیر اعظم کا عزم اس بات کا مظہر ہے کہ انہوں نے اپنے قانونی اثاثے پاکستان منتقل کیے اور اس کے برعکس نون لیگ کی قیادت نے بیرون ملک اثاثے بنائے اور دولت اکٹھی کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اداروں پر الزام لگائے بغیر 40 سال کی منی ٹریل فراہم کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ قومی اداروں کا استعمال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف قانونی محاذ پر اپنی جنگ ہار چکے ہیں، اس لیے ان کی جماعت شرانگیز بیانات کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق، جہاں پہ آپ کی ضمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی، آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے۔ آپ کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو ریلیف نہیں ملا، اب آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ شہزاد اکبر نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنی مرضی کے انصاف پر یقین رکھتی ہے، جس میں صرف ان کے مفادات کا تحفظ ہو، بصورت دیگر وہ ماضی کی روایات کے مطابق عدالتوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کے مطابق شہباز شریف منظم منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور ان کے کیس میں 16 دیگر ملزمان بھی ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے آج لاہور میں رقوم کی بیرون ملک غیر قانونی منتقلی کے مقدمے میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ اور آمدنی سے زائد اثاثہ جات مقدمے میں عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ شہباز شریف کو جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت لاہور میں کل پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے رقوم کی بیرون ملک غیر قانونی منتقلی کے مقدمے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پر آج فرد جرم عائد کی۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے مقدمے کی سماعت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کاروباری برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے تیار مصنوعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ دیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں فیصل آباد کے ایوان صنعت و تجارت میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ احساس پروگرام کے ذریعے 1,69,00,000 خاندانوں تک 12,000 روپے جو دیے گئے تو کم سے کم 10 کروڑ لوگوں تک یہ پہنچے، کیونکہ ایک خاندان میں ایک ہی کو ملا۔ پھر آپ نے انڈسٹری بند نہیں ہونے دی، پھر آپ سب لوگوں نے، سرکار نے پناہ گاہیں کھولیں، آپ لوگوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر جناب لوگوں کو کھانا دیا، راشن دیا، بڑی مدد کی، آپ سب نے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں تعریف کے مستحق پوری قوم ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کے مطالبے پر گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دے گی۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حیثیت گلگت بلتستان کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے پر آزاد کشمیر حکومت اور حریت قیادت، عالمی ماہرین اور تمام متعلقہ فریقوں سے مشاورت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے سے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی، جسے پارلیمنٹ کی 2/3 حمایت کی ضرورت ہے اور یہ حزب اختلاف کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات کرانا چاہتی ہے اور اس نے اس سلسلے میں حزب اختلاف کو آگے آنے کی دعوت دی ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کی 100% آبادی کو صحت کارڈ کی سہولت فراہم کرے گی۔ ہیلتھ کے حوالے سے گلگت بلتستان کی 100% آبادی کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ کا ہر فیملی ہر سال علاج کر سکے۔ گلگت بلتستان کا ایک کارڈ کا ہاسپٹل تھا جو اب تک نہیں بنا تھا، ہم نے 2 سال میں 30 رقم دے کے اس کو ہم اس سال کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلتستان کے ایریا میں کوئی بڑا اسپتال نہیں تھا تو ادھر سکردو میں ہمارا 250 بیڈ ہاسپٹل پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 3 ارب کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم تمام جو بڑے اسپتال ہیں ان کو MRI CT اسکین، چھوٹے اسپتالوں کو ہم تمام مشینریز وہاں پہ اویلیبل کریں گے، اور جو ہمارے BHUs ہیں ان کے اندر ہم الٹرا ساؤنڈ اور جو ہمارے ڈیٹیل ایکس ریز ہیں ان کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میڈیکل کالج اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے قیام پر بھی غور ہو رہا ہے۔
علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کو آسان شرائط پر 2 ارب روپے مالیت کے قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے سڑک کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں کہا کہ بابو سر ٹاپ پر ایک سرنگ تعمیر کی جائے گی، جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کو ملانے کے لیے ایک رابطہ سڑک کی منظوری دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زون اور ایک صنعتی زون کے قیام کی منظوری دی ہے، جن سے علاقے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما ناصر شاہ نے مستقبل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتخابی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ رات جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران کیپٹن عبداللہ ظفر شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر علاقے میں گشت کر رہی تھیں۔ دہشت گردوں نے گشت پر معمور پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے دوران کوہاٹ کے علاقے لاچی کے رہائشی کیپٹن عبداللہ ظفر فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 566 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وبا سے اب تک 2,96,022 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے 8,353 مریض زیر علاج ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں مقررین نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ظلم و تشدد، جبری نظر بندیوں، قتل عام اور دوران حراست گمشدگی جیسے گھناؤنے جرائم میں ملوث بھارتی فورسز کو جواب دہ بنانے کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین، ورلڈ مسلم کانگریس، کمیونٹی ہیومن رائٹس اینڈ ایڈوکیسی سینٹر اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندوں نے متنازع علاقے کی سنگین سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی ہیومن رائٹس اینڈ ایڈوکیسی سینٹر کی نمائندہ ایمان گیلانی نے کہا کہ اقوام متحدہ نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے غیر جانبدارانہ رائے شماری کرانے کی غرض سے کئی قراردادیں منظور کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان قراردادوں کی تائید اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کے نمائندے نے بھی کی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود بھارت نے ان قراردادوں پر عمل درآمد سے ہمیشہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے عالمی سطح پر کیے جانے والے وعدوں کے باوجود جبری طور پر جموں کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اور علاقے میں 9 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جس سے یہ علاقہ دنیا میں سب سے بڑا فوجی علاقہ بن گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں حال ہی میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران بھارتی فوج کی طرف سے نصب کیے گئے بارودی مواد کے دھماکے میں زخمی ہونے والا کشمیری نوجوان آج سری نگر کے ایک اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شہید کشمیری نوجوان جاسین احمد راتھر ضلع کے علاقے سرہامہ میں فوجیوں کی طرف سے تباہ کیے گئے مکان میں چھپا کر رکھے گئے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے 4 کشمیریوں سمیت زخمی ہوا تھا۔ یاسین کے جسم سے کیمیائی مواد کے ذرات ملے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی فورسز تباہ شدہ مکانات کے ملبے میں دھماکہ خیز مواد نصب کرنے کے علاوہ کشمیری نوجوانوں اور امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کرتی ہیں۔ ادھر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بااثر بھارتی حکام مقبوضہ علاقے میں خفیہ کارروائیوں کے لیے اسلحے کے جعلی آن لائن لائسنسوں کے اجرا میں ملوث ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے آذربائیجان کے علاقے کاراباخ میں شہری آبادی اور فوجی تنصیبات پر آرمینیا کی افواج کے اشتعال انگیز حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے آرمینیا کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر آذربائیجان کے عوام اور حکومت سے بھی تعزیت کی۔ نگورنو کاراباخ کے علاقے میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان علاقائی تنازع کے دوسرے دن دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں فوجیوں سمیت کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بند کر دیں۔ چین نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے تناظر میں 4 سمندروں کے ساحلی علاقوں میں آج ایک ساتھ 5 جنگی مشقیں شروع کیں۔ بحری تحفظ کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ 2 جنگی مشقیں متنازع جنوبی چین کے سمندر میں جزیرے پارسل، ایک مشرقی چین کے سمندر جبکہ ایک بوہائے سمندر کے شمالی علاقے میں ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ تمام بحری جہازوں کے اس علاقے میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے معیار کارکردگی اور آگے بڑھنے کی حکمت عملی کی بنیاد پر 2020-21 کے لیے 192 ڈومیسٹک کھلاڑیوں کے لیے کانٹریکٹس کا اعلان کیا ہے۔
A+ कैटेगरी के खिलाड़ियों का इंतखाब करने वाले हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को मुकाबले और कारकर्दगी की बुनियाद पर उस्तवार करना चाहते हैं। कैटेगरी ए 38 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें साल 19-20 के डोमेस्टिक सीजन में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले 10 खिलाड़ी शामिल हैं। कैटेगरी बी में 47 खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल खेल रखे हैं और 2019-20 के फर्स्ट क्लास सीजन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। कैटेगरी सी 71 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। इनमें PSL 2019-20 में हिस्सा लेने वाले या मुख्तलिफ उम्र के ग्रुप की क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं और ग्रुप डी में 26 खिलाड़ी शामिल हैं। कौमी T20 कप बुध से शुरू होगा। डबल लीग की बुनियाद पर होने वाले टूर्नामेंट में 6 एसोसिएशंस की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का पहला राउंड मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और फाइनल राउंड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खुसूसी अफराद की 28वीं कौमी गेम्स आज पेशावर में ख़त्म हुई। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने पहली, पंजाब ने दूसरी और बलूचिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। टेबल टेनिस के मुकाबले में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी मोहम्मद मुदस्सर ने सोने, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद अल्ताफ़ ने चांदी का तमगा जीता। पावर लिफ्टिंग के मुकाबले में पंजाब के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी मुस्तफ़ा अहमद और बलूचिस्तान के जहांगीर ने सोने, जबकि बलूचिस्तान ही के कासिम ने चांदी का तमगा हासिल किया। व्हील चेयर्स शॉटपट मुकाबले में खैबर पख्तून के हमजा ने तिलाई और खैबर पख्तूनख्वा के तारिक ने चांदी का तमगा जीता। मर्दों की 100 मीटर व्हील चेयर रेस में खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़बीउल्लाह ने तिलाई, जबकि मर्दान के शेर खान ने चांदी का तमगा हासिल किया। जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियाँ, मेडल्स और नकद इनामात दिए गए। ओलंपिक मशल रेले अपने सफ़र का आगाज़ अगले साल 25 मार्च को फुकुशिमा से करेगी। मुंतज़मीन के मुताबिक मुलतवी शुदा टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की टॉर्च रेले का रूट पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वही रहेगा, जबकि टॉर्च रेले की तकरीबात को सादा बनाया जाएगा, जिसमें गाड़ियों के कॉन्वॉय और उसके आगाज़ की तकरीबात को मुख्तसर करना शामिल है। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। कानून और मादनियात की तरक्की के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स तमाम शराकतदारों की शमूलियत से मुल्क के कीमती पत्थरों और जेवरात की सनत में मौक़े से मुकम्मल इस्तेफ़ादे के लिए हिकमत अमली तश्कील दे रही है। एक ओहदेदार के मुताबिक टास्क फोर्स कीमती पत्थरों और जेवरात की बरामद में इजाफे के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में सरमाए की मंडियों में मुसाबकत और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के इक़दाम की मावनत की गरज से मुल्क के इक़्तिसादी शोबे को मजबूत बनाने में मदद के लिए पाकिस्तान के लिए पॉलिसी पर मबनी $30 करोड़ कर्जे की मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत तजवीज़ करदा इस्लाहात से माशी बोझ में कमी होगी और निजी शोबे को पायदार तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए सरमायाकारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल 2020-21 के पहले माह के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ खदमात फराहम करके $16,19,80,000 की बरामदात हासिल की। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को हिदायत की है कि ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए रबी की फसल आलू की काश्त फौरी तौर पर शुरू करें और इसे अक्टूबर के वस्त तक मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 960 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 40,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 407 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 418 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $164.09 और कीमत फ़रोख्त $167.91, यूरो $190.92 और $195.42, सऊदी रियाल $43.74 और $44.77। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत $95,422 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,56,496 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। और अब पेश है फन की दुनिया से मुताल्लिक कुछ खबरें। आर्ट्स नॉलेज एकेडमी के तलबा के फनपारों की 3 रोज़ा ग्रुप नुमाइश आज पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स रावलपिंडी में ख़त्म हो गई। सबा हसीब के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश आज से इस्लामाबाद की झरोका आर्ट गैलरी में शुरू हुई, जो आइंदा माह की 6 तारीख तक जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत सयाहों को बहावलपुर के तारीखी मकामात का दौरा कराने के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू करेगी। सयाहत के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुशीर आसिफ महमूद ने कहा कि ये इक़दाम मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। अजूका थिएटर आइंदा माह की 9 तारीख से नए ड्रामा निगारों के लिए 2 माह के दौरानिए का कोर्स शुरू करेगा। लिखने का फ़न के उन्वान से इस कोर्स का एहतमाम नौजवान मुसन्निफ़ीन की सलाहियतों को निखारने के लिए किया गया है। मुमताज़ ड्रामा निगार शाहिद नदीम कोर्स के शुरका को तरबियत देंगे।
رنگ اسکول آف میوزک اینڈ آرٹس نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے آئندہ پیر سے اسلام آباد میں موسیقی، مصوری اور کیلیگرافی کی کلاسز شروع کرے گی۔ یہ کلاسز ماہرین کی زیر نگرانی ہوں گے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ جامعہ کراچی نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے پاکستان میں چینی روایتی دوائی شنوا گرینولز کا طبی تجربہ شروع کر دیا ہے۔ جامعہ کراچی کے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری نے بتایا کہ اس چینی دوائی کے مؤثر اور محفوظ ہونے کا پتہ لگانے کے لیے پاکستان کے 300 مریضوں پر اس کو آزمایا جائے گا۔ ایک نئی تحقیق میں طوفان باد و باران اور تنفس کے مسائل میں اضافے کا تعلق سامنے آیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے دل اور پھیپھڑے اس نقصان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی ہمارے صحت کو پہنچاتی ہیں۔ ایک جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مناسب نیند لوگوں کو جذباتی توازن اور مناسب سوچ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کینیڈا کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ رات کو کم نیند سے لوگوں میں مثبت سوچ کی کمی دیکھی گئی ہے اور مشکل صورتحال میں بھی ان کا رویہ مثبت نہیں ہوتا۔ آج ریبیز سے روک تھام کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد اس بیماری سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اور اب سنتے ہیں موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات سے بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کالام اور دروش میں 6 ملی میٹر، دیر میں 3 ملی میٹر، پارے چنار میں 1 ملی میٹر اور بگروٹ میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض اضلاع میں چند مقامات سے بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 40، سدبی، تربت اور خانوال میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 34، لاہور 35، کراچی 34، پشاور 35، کوئٹہ 31، مظفر آباد 36، گلگت 25، سری نگر 26، جموں 34، لئی 15، پلوامہ 27، اننت ناگ 24، شوپیہ 25، بارہمولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے عوام کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ملک بھر میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ عمران خان نے آج ضلع باجبڑ میں تمرگرہ خار محمد گٹ روڈ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس شاہراہ سے نئے ضم شدہ ضلعوں کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملانے اور سیاحت اور تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ افغانستان کی قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین نے جو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں وزیر خارجہ سے مذاکرات میں افغان عمل اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امور کشمیر گلگت بلتستان کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے جا رہی ہے۔ کیپٹن عبداللہ ظفر گزشتہ شب جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی میں فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی۔ سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف۔ مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ۔ مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند۔ مدیر کھیل، سائنس، فن اور تجارتی خبریں فریحہ حسن۔ کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤوف۔ مدیران اعلیٰ لیاقت سعید اور غلام مجتبیٰ میمن۔ نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم کرتے ہوئے نعیم زبیری اور عشرت ثاقب اپنی تمام نیوز ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔